بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے حج کے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا حج بشر میں، انسان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد نے کیا، اور یہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ پاک نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد باقی لوگوں کو دعوت دینے کا اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حج فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی جو حج ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ تو حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کم و بیش 300 مسلمانوں کی جماعت کو حج کے سفر کے لیے روانہ کیا، اور ایک کتاب میں ذکر آتا ہے کہ یہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو پھر سورہ براء نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے سے بھیجا۔ جب وہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ امیر بن کر تشریف لائے ہیں یا مامور بن کر؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں مامور بن کے آیا ہوں، اور کچھ احکامات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آیا ہوں جو سورہ برات میں نازل ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات کہ جو نبی علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات تھے، ان معاہدات کے توڑنے پر اللہ رب العزت نے سخت تنبیہ فرمائی تھی اس صورت میں۔ اور دوسرا وہ حکم کہ جو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کی حدود کے اندر نہ آئیں، مسجد حرام میں داخل نہ ہو، مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے۔ اور آج کے بعد یہ لوگ مسجد حرام میں حج نہیں کریں گے، کیونکہ سن 9 ہجری میں 2 طریقوں سے حج ہوا۔ ایک، جو مشرکین کفار اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر کرتے چلے آ رہے تھے، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حج کرنا تھا، وہ حج ہوا۔ اور سن 10 ہجری میں پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے تمام مناسک حج ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا تھا اعلانات کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کے حوالہ سے منی میں مسلمانوں کو جمع کیا، اور ان کے اندر تمام وہ چیزیں بیان کیں جو حضرت نبی دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا کر بھیجی تھیں۔ تمام وہ اعلانات فرمائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کچھ چیزیں فرمائیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات فرمایا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، یعنی کوئی غیر مسلم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام دوسرے انبیاء کے جو پیروکار تھے ان پر یہ بات لازم ہو گئی کہ وہ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد کوئی بھی مشرک آج کے بعد حج نہیں کرے گا، یعنی 9 ہجری کا آخری حج تھا، اس کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور یہ معاہدہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان اس وقت تک تھا جب تک اسے توڑا نہیں گیا، یعنی مشرکین نے توڑا۔ تو یہ وہ احکامات اور کچھ باتیں تھیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 9 ہجری کے حج میں منی کے مقام پر خطبے میں ارشاد فرمائی، جو نبی علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی گفتگو میں 10 ہجری کا حج جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس فرمایا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔